بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعائی کافی تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بد دعا یہ تھی کہ اتنا رمضان المبارک کا بہترین مہینہ کہ جس میں اللہ کے مغفرت کے دروازے اور رحمتوں کی بارش برستی ہے، پھر بھی اس مہینے کو پا کر کوئی اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا۔ اور دوسرے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس کے سامنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس کے سامنے آئے اور وہ درود نہ بھیجے تو اس کے لیے بھی بڑی وعید ہے۔ البتہ اس بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو کچھ فقہائے کرام نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے اور باقی مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر مرتبہ درود پڑھا جائے، لیکن اگر اس کا موقع نہ ہو تو پہلی دفعہ درود پڑھنا واجب ہے، باقی مرتبہ مستحب ہے۔ اسی طرح تیسرا وہ شخص کہ جس کے بوڑھے والدین یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہو اور وہ ان کی خدمت نہ کرے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے تو ایسے شخص کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے، خاص طور پر ان 3 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔